علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ کردار نظر آتے ہیں کہ صاحبان تقویٰ وہ ہیں کہ جو فضائل والے ہیں، ہم اہل الفضائل، علی بھی فضیلت والے، علی والے بھی بافضیلت ہوتے ہیں۔ وہ جب بولتے ہیں تو درست بولتے ہیں، بجا بولتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بولتے ہیں۔ ان کا لباس میانہ روی ہوتا ہے، ان کا چلنے کا انداز متواضعانہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی نگاہوں کو حرام باتوں سے بچاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ علی والے ہیں۔ یہ آج مولا کائنات کی شہادت کی تاریخوں کا پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم علی والے کیسے ہوتے ہیں؟ جن کی زبانیں کنٹرول میں ہوتی ہیں، جو بولتے ہیں درست بولتے ہیں، جہاں بولنا چاہیے ضرور بولتے ہیں، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں چپ ہو جاتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم سے ہمدردی کرتے ہیں، ظالم سے بیزار رہتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتے ہیں، غافل نہیں ہوتے، ان کے دل احساس سے مردہ نہیں ہوتے ہیں، وہ یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کی آہوں کو سنا کرتے ہیں۔ تو صحیح بولتے ہیں، درست بولتے ہیں، ان کا لباس میانہ روی ہوتا ہے، وہ میانہ روی سے لباس پہنتے ہیں، ان کی زندگی میں میانہ روی ہوتی ہے، وہ ماڈریٹ طریقے سے جیتے ہیں، ان کا چلنے کا انداز متواضعانہ اور انکساری کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنی نگاہوں کو بچائے رکھتے ہیں حرام منظروں سے، اور اپنے کان فائدہ پہنچانے والے علم کی طرف دھر دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ جو اپنے رب سے عشق میں ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ان کی روحیں کسی بھی وقت جسم سے نکلنے کو آمادہ رہتی ہیں کہ اپنے رب سے ملیں۔ ان کی جانوں میں اور ان کے نفسوں میں اللہ کی بزرگی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ دنیا کی ہر چیز کو چھوٹا دیکھتے ہیں۔ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ اس پورے مہینے میں صرف اسی ایک جملے کو اپنی زندگی کا سرلوہا بنا لوں، میری زندگی کے لیے ایک عجیب راہ دکھلانے والا یہ جملہ میں محسوس کروں۔ مولا فرما رہے ہیں آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، جن کی نگاہ میں، جن کی جانوں میں اللہ کی عظمت اور اس کی گریٹنس، اس کی کبریائی ہو، تو دنیا کی ہر چیز ان کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے، اچھی باتیں بھی، ناگوار باتیں بھی، خوشیاں بھی، پریشانیاں بھی، جو کچھ ہے، دنیا کی دولتیں بھی، دنیا کا فقر و فاقہ بھی، صحت اور تندرستی اور جوانی بھی، بڑھاپا اور کمزوری بھی، نام و نمود بھی، بے نامی اور گمنامی بھی، ٹینشن اور بے چینی بھی، امن اور سکون بھی، شہرت بھی، گمنامی بھی، دنیا کی ہر چیز جن کی نظر میں خدا کی کبریائی ہو، ان کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ پھر امیر المومنین آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ ان کے جسم نحیف ہوتے ہیں، ان کی خواہشات ہلکی ہوتی ہیں، ان کے نفس پاک ہوتے ہیں، ان کے شر سے لوگ ہمیشہ سیف رہتے ہیں، امن میں رہتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ہم المتقون، یہ متقی ہیں۔ اور علی کون ہیں؟ امام المتقین ہیں۔ پتہ چلا امیر المومنین کس کے امام ہیں؟ جن کے اندر یہ صفات پائے جائیں۔ میں نے تمہیداً عرض کر دیا تاکہ میں اپنے گفتگو کو گزشتہ شبوں سے بھی تھوڑا سا لنکڈ رکھوں، رابطے میں رکھوں، اور آج آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے امیر المومنین کی زندگی، امیر المومنین کی ذات ہماری زندگی کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ہماری لائف میں مولا علی کی ولایت سینٹرل پوائنٹ ہے۔ بس اسی پر آج گفتگو ہوگی۔ علی کی ذات مرکزیت رکھتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا اسی کو پھیلاتے ہیں۔ ہر جگہ، ہر معاملے میں، ہر سچویشن میں امیر المومنین کی ذات ہمارے لیے سینٹرل پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے۔ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وقت تو تیز بھاگ جاتا ہے، لیکن ہم خیال رکھیں گے کہ بہت زیادہ گفتگو کو آگے نہ بڑھا دیں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں، اس حدیث کو غور سے سنیں، ایسی حدیث ہم آپ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، مگر جس
عنوان کے تحت میں اس حدیث کا نتیجہ لینا چاہتا ہوں، تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ عز وجل، علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے۔ ولایت واٹ ڈز مین، واٹ ڈز ولایت مین، ولایت کا مطلب کیا ہے؟ سمپل طریقے سے، کوئی گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں۔ جس نے علی کو اپنا سرپرست مانا، مولا مانا، جو علی کی گارڈین شپ میں آ جائے، اور بھی جو ولایت کے درجے اور مرحلے اور معنی ہیں، کہ علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے۔ علی کی محبت وحبہ عبادت اللہ، علی سے محبت کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ واتباعہ فریضۃ اللہ، علی کی پیروی کرنا، ٹو فالو، پیروی ٹو فالو، اوبیڈینس، امیر المومنین کی اطاعت کرنا، یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ کی جانب سے معین کیا گیا ہے۔ وَأَوْلِيَاؤُهُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، علی کے چاہنے والے اللہ کے چاہنے والے، علی کے دوست اللہ کے دوست ہیں۔ وَأَعْدَاؤُهُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور علی کے دشمن خدا کے دشمن ہیں۔ دیکھیں بات یہ فیصلہ کن ہے، یہ لائن تاریخ اسلام کی بہت سی جنگوں اور بہت سی کنٹروورشل تاریخی داستانوں کا حل اسی ایک جملے میں ہے۔ کہ رسول فرماتے ہیں جو علی کا دوست وہ خدا کا دوست، جن کے علی دوست ان کا خدا دوست، جو علی کے دشمن وہ خدا کے دشمن۔ اب آپ اسی بات کو اور بڑھاتے جائیں، وَحَرْبُهُ حَرْبُ اللَّهِ، رسول اللہ فرماتے ہیں علی کا جنگ کرنا خدا کی جنگ ہے۔ وَسِلْمُهُ سِلْمُ اللَّهِ، علی کا جنگ نہ کرنا خدا کا جنگ نہ کرنا ہے۔ اب آپ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو خدا کا دشمن وہ علی کا دشمن، ٹھیک ہے؟ جس کا خدا دشمن یعنی خدا جس سے ناراض ہو، جس سے علی ناراض ہوں اس سے خدا ناراض ہے۔ تو جو علی کا قاتل، جو علی سے جنگ کرے، جو علی کے مقابل میں کھڑا ہو، اس سے کوئی واضح اور دلیل چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑوں کے بارے میں بات نہیں کریں، ادھر بھی قرآن تھا ادھر بھی قرآن تھا، ادھر بھی نمازیں تھیں ادھر بھی نمازیں تھیں، یہاں بھی اذانیں تھیں وہاں بھی اذانیں تھیں۔ نہیں، یہی تو بصیرت کا معیار ہے، سمجھ کا معیار ہے۔ رسول نے فرمایا تھا یا علی میں قرآن کی تنزیل کے لیے لوگوں کے ساتھ اسٹرگل کروں گا، لوگوں کے ساتھ جد و جہد کروں گا، لوگوں کے ساتھ مجھے قیام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تنزیل یعنی نزول قرآن، قرآن پہنچانے کے لیے، اور تم تعویل قرآن، قرآن سمجھانے اور قرآن بتانے اور قرآن کی حفاظت کے لیے تم جد و جہد کرو گے، ٹھیک ہے؟ بات بہت بیان ہو سکتی ہے، مجھے اپنی بات عرض کرنی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے، ان کی محبت عبادت پروردگار ہے، ان سے دوستی خدا کی دوستی ہے، ان سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے، ان کی جنگ خدا کی جنگ ہے، ان کی صلح اور سلم خدا کی صلح اور سلم ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ حب علی ابن ابی طالب یأکل السیئات یا یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، محبت علی گناہوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں جان بوجھ کے اس تمام احادیث سنا رہا ہوں، آپ کی سنی سنائی احادیث، ذکر علی عبادہ، امیر المومنین علی کا ذکر عبادت ہے۔ رسول فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی بیٹھکوں کو، اپنی میٹنگز کو، اپنے اجتماعات کو، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ 3-4 حدیثیں جلدی جلدی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، کس لیے؟ تاکہ ایک نتیجے تک پہنچے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مرکزی نقطہ ہے علی کی زندگی، علی کا کردار۔ مطلب کیا ہے؟ تمہارے دل میں علی کا عشق ہونا چاہیے، محبت دل میں ہو، عشق ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ علی حبہ جنہ، یہ تو امام شافعی کا شعر ہے، اور رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں علی کی محبت پروٹیکشن ہے، شیلڈ ہے آتش جہنم کے مقابلے میں، عذاب کے مقابلے میں۔ جنہ کہتے ہیں شیلڈ اور پروٹیکشن کو، ٹھیک ہے؟ علی حبہ جنہ، علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے، بلکہ روایت کی روشنی میں لفظ استعمال کروں، علی کی محبت ہی ایمان ہے۔
تو دل میں یقین و ایمان و عشق و محبت، زبان پر ذکر علی، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو، زبان پر تمہارے نام علی ہونا چاہیے، دل میں تمہارے عشق علی ہونا چاہیے، تمہاری نظر، تمہاری نگاہ علی کی طرف ہونا چاہیے، نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، تمہاری نظر علی ابن ابی طالب کی جانب ہونی چاہیے، تمہارے اعضاء و جوارح علی کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں، تو دل میں علی، زبان پر علی، نظر اور نگاہ میں علی، راہ چلنے کا رہنما، راہ چلنے کے لیے رہنما علی، دوستی ان کی اور دشمنی ان کے دشمنوں سے، کیونکہ ان کی دوستی خدا کی دوستی ہے اور ان سے دشمنی خدا کی سے دشمنی کرنا ہے۔ تو انسان کی روح کے لیے بھی، دل کے لیے بھی، زبان کے لیے بھی اور آنکھوں کے لیے بھی، اعضاء و جوارح کے لیے بھی، ہماری انڈیویجول لائف کے لیے بھی، ہماری کلیکٹیو اور سوشل لائف کے لیے بھی کا یہی رہنما ہے، یہ امام ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اچھا، یہیں پہ ایک جملہ عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ریزن یا حکمت کیا ہے اس کے پیچھے، یا چلے اس کا ایفیکٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہوتا ہے جب دل میں علی، زبان پر علی، نظر میں علی، اعضاء و جوارح تابع علی، راہ چلنے کے لیے علی کے نشان قدم ڈھونڈے جائیں اور زندگی بھر میں مولا علی مرکزی حیثیت ادا کرتے رہیں، ہمیشہ زبان پر بھی علی ہو، دل میں بھی علی ہو، تصورات میں بھی، ہماری زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کے ہر لمحے پر امیر المومنین کی یاد ہو، اس کا اثر کیا ہے؟ کہ دیکھو، جب دل میں عشق علی ہوگا تو دل پاک ہوگا نا۔ عشق اور محبت اللہ کی اور اللہ والوں کی نور ہے، اور جب نور ہوتا ہے، لائٹ کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں نور ہوتا ہے وہاں اندھیرا سیم ٹائم آ نہیں سکتا۔ کچھ چیزیں اپوزٹ ہو کر بھی یا ایک دوسرے سے بہت زیادہ مناسب نہ ہو کر بھی ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اپوزٹ ہوتی ہیں، ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہو سکتی، اگر روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر دل میں عشق علی ہے تو جس دل میں عشق علی ہو وہاں پر کفر و نفاق تو نہیں ہو سکتا، وہاں فسق و فجور کا جذبہ تو نہیں ہو سکتا، وہاں کینہ و دشمنی تو نہیں ہو سکتی۔ جہاں نور ہو وہاں ظلمتیں نہیں آئیں گی۔ جس زبان پر علی کا نام ہو اس زبان سے غیبتیں تو نہیں ہوگی، اس زبان سے تہمتیں تو نہیں لگائی جائیں گی، اس زبان سے کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا جائے گا، اس زبان کو ناپاکی کے لیے استعمال تو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو زبان ذکر خدا، ذکر علی، ذکر حسین سے پاک ہو جائے وہ دنیا کی نجاستوں کے قریب کیسے جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ فلسفہ ہے، یہ اثر ہے اس کا۔ جو زبان حق کے لیے استعمال ہو، کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین خود حق ہیں۔ جو زبان حق کا مصداق بن جائے وہ کبھی باطل کا ساتھ تو نہیں دے سکتی، جھوٹی گواہی تو نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ جس طرح سے بھی آپ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹس دیکھتے جائیں۔ جس نگاہ میں چہرے امیر المومنین ہو، ماہ مبارک رمضان ہے، عجیب کیفیت ہے۔ کبھی رسول نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، تو کبھی فرمایا قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں تو سال بھر توفیق نہ پانے والے لوگ بھی ماہ مبارک میں تو توفیق ہو ہی جاتی ہے قرآن پڑھنے اور دیکھنے کی، تو ہم قرآن مجید دیکھ رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے، اور امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اسی رسول نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اسی رسول کی زبان پر جملہ جاری ہوا، معصومی کی طرف سے نقل کیا گیا کہ علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ بی بی سیدہ نے اس جملے کے ساتھ احتجاج کیا تھا کہ لوگ اگر علی کی خلافت چھوڑ کر چلے جائیں تو امیر المومنین کا کوئی کچھ تھوڑی جانے والا ہے۔ کیوں؟ علی نے قیام نہیں کیا تلوار اٹھا کر، استدلال کیا، دلیل پیش کی، حجت تمام کی، مگر جنگ اور جد و جہد کرنے کی ایسی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی مثال کعبے جیسی ہے۔ لوگ کعبے کا طواف کرنے آتے ہیں، کعبہ کسی کے گھر طواف کروانے نہیں جاتا ہے۔ مگر اجتماعی طور پر دیکھیں تو کہا جس کو علی کا چہرہ مل جائے، ہم فزیکل اعتبار سے تو امیر المومنین کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن امیر المومنین کے کردار کے چہرے کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں امیر المومنین کو دیکھ سکتے ہیں،
حیات امیر المومنین میں امیر المومنین کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھو. جو آنکھیں علی کا چہرہ دیکھ لیں وہ آنکھیں حرام نہیں دیکھ سکتی, وہ آنکھیں اپنے آپ کو بچائے رکھیں گی. جو کان علی کی آوازیں سنیں اور جن کانوں میں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی آوازیں جایا کریں, ان کانوں میں حرام آوازیں تو نہیں جا سکتی, اب وہ چاہے جو موقع ہو. بعض لوگ ایکسیپشن قائل ہونے لگتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہے تو یہ آواز غلط نہیں جائے گی, باقی دنوں میں جا سکتی ہے. شادی بیاہ کی پارٹی کا موسم ہے تو اب ہم حرام سن بھی سکتے ہیں, حرام دیکھ بھی سکتے ہیں, حرام ماحول بنا بھی سکتے ہیں. نہیں, یہ امیر المومنین کی محبت نہیں ہے, یہ علی کا عشق نہیں ہے, یہ علی کی امامت میں ہونا نہیں ہے کہ ہم زندگی کے کچھ واقعات کو دین سے الگ کر کے امیر المومنین کے عشق اور ان کی ولایت اور ان کی اطاعت سے الگ کر کے حرام ماحول پیدا کر دیں. یہ گویا علی کے دشمنوں کا طریقہ کار ہے. میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کروں میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. جتنی بھی ایسی سماجی برائیاں ہیں وہ یزیدی اور بنی امیہ کی تعلیمات ہیں, یہ ان کے کرتوت ہیں جہاں حرام بزمیں سجائی جاتی ہیں جن کو ہم حرام سمجھتے ہیں. جو لوگ نہیں سمجھتے دنیا میں, جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو خیر ان سے پھر بھی اتنا گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم علی والے ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور ہم ایسے ماحول بنائیں, ایسی محفلیں سجائیں جو کسی بھی طریقے سے علی کے چاہنے والوں کے لیے زیب نہیں دیتی, شایان شان نہیں ہوتی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ امیر المومنین کی ذات ہماری زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے. خدا شک کرنے والوں, اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں یا اعلان پڑھتے ہیں کہتے ہیں وَالشَّاكِّينَ فِيهِمْ, کوئی شک نہیں اگر کسی کے پاس علی کی محبت ہے تو وہ یقیناً جنت جائے گا. شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہو. کیسی محبت ہوتی ہے؟ ایسی جس کے دل میں علی, جس کے ذکر میں علی, جس کی زبان پہ علی, جس کی نگاہ میں علی, جس کی سماعت میں علی, جس کی سوچ میں علی, جس کی زندگی میں علی, جس کے گھرانے میں علی, جس اجتماع میں علی. یہ نہیں کہ ہم رمضان کی 2-3 تاریخوں میں 19-21 تاریخ کو اور رجب کی 13 تاریخ کو اور عید غدیر کو ماشاءاللہ سے جشن کریں, بڑی توفیق کی بات ہے, تھوڑے سے فضائل بیان کریں, سن لیں, خوش ہو جائیں, پھر باقی زندگی میں ہم امیر المومنین سے اپنے آپ کو فاصلے میں پہنچا دیں, علی سے فاصلہ کر لیں, جدائی حاصل کر لیں, کہہ دیں کہ نہیں یہ تو ہماری اب لائف ہے, اب یہاں ہمارے لیے کوئی حلال حرام اور کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. تو پھر یہ امیر المومنین کو اپنی زندگی میں مرکزی نقطہ دینا نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی شک نہیں علی کا چاہنے والا جنت جاتا بھی ہے, دوسروں کو جنت لے کے بھی جا سکتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ قسیم النار والجنہ ہیں, جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں. اگر دنیا محبت علی پر قائم ہو جائے تو جہنم کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مطلب کیا ہے کہ علی کی محبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بندہ خدا والا ہو جاتا ہے, رسول والا ہو جاتا ہے, قرآن پر عمل کرنے لگتا ہے, دیندار ہو جاتا ہے, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, اس کے دل میں معرفت پروردگار ہوتی ہے اور اس کے اعضاء و جوارح رسول اور علی امیر المومنین علی کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں. یہ اثر ہے مرکزی حیثیت رکھنے کا. اور جب مرکزی حیثیت ہوگی امیر المومنین کی زندگی کی اور ان کی ذات کی ہماری زندگی پر, تو ہم بھی علی والے بن جاتے ہیں, ہماری زندگی علوی زندگی ہو جاتی ہے. میں تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں کہ وقت کا خیال رکھیں گے. امیر المومنین مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. ایک دوسرے رخ سے دیکھیں. دیکھیے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکنیکلی ایک فارمل طریقے سے مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ علم کلام وغیرہ کے حوالے سے دیکھنا چاہیں, مسلمان کون ہے؟ 3 اصول دین کو ماننے والا, جو ہمارے بلیفز میں توحید, رسالت اور قیامت کو جو مانے اس کو مسلمان کہتے ہیں. یعنی قیامت کو مانتے ہوئے کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں. اصول اسلام 3 ہیں, اصول مذہب 5 ہیں. شیعہ کون ہیں؟ کامل اسلام کون سا ہے؟ مکمل عقیدہ کیا ہے کہ 5 اصول دین ماننا. توحید کے ساتھ عدل بھی ہے اور رسالت کے ساتھ کے بعد امامت بھی ہے. ٹھیک ہے, چلیں کم سے کم توحید, رسالت اور قیامت کو بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے, وہ بھی اس وقت تک مکمل طور پر مل نہیں سکتا. یہ تو ظاہری طور پر کہا گیا ہے کہ اتنا کوئی پڑھ لے اور کہہ لے
تو اس پر ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا حکم جاری ہو جاتا ہے. لیکن کیا توحید بغیر علی کے مل سکتی ہے؟ کیا توحید کے بعد رسالت بغیر امیر المومنین کے مل سکتی ہے؟ کیا قیامت کا انجام بغیر علی کے ہو سکتا ہے؟ پھر مرکزی نقطہ، پھر میں جو شروع میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں توحید کیا ہے؟ توحید ظاہر ہے کہ خدا کو ایک ماننا. اس کا اثر کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. خداوند عالم فرماتا ہے لا الہ الا اللہ ایک ایسا فورٹ ہے، ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو بھی اس میں آ جاتا ہے وہ عذاب سے بچ جاتا ہے. یہی حدیث 8ویں امام سے نقل کی گئی ہے اور دوسرے طریقے سے بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے. لیکن 8ویں امام نے کیا کہا تھا؟ بشرطہا و شروطہا. توحید عذاب سے بچاتی ضرور ہے. توحید اور لا الہ الا اللہ کا عقیدہ انسان کے لیے جہنم سے شیلڈ کے طور پر بچاتا ہے اور جہنم سے پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن اس کی شرط ہے. شرط کیا ہے؟ امام کی معرفت ہے. اور اسی الفاظ میں یہ حدیث بھی ملتی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی. علی کی ولایت ایسا حصن ہے، خدا فرماتا ایسا قلعہ ہے، ایسا پورٹ ہے کہ جس کسی کو یہ ولایت ملی وہ عذاب علیم سے بچ جاتا ہے. تو جہاں توحید کا معاملہ ہے کہ توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی بغیر ولایت کے. ٹھیک ہے. رسالت کا معاملہ کیا ہے؟ بات کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں میں، مختصر کر کے اپنی گفتگو کو ایک نتیجے تک پہنچانا ہے. اور رسالت سے امیر المومنین کا کیا تعلق ہے؟ کیا رسالت بغیر علی کے مل سکتی ہے؟ یہ جو رسول اللہ کی بہت مشہور حدیث ہے نا، اور دسوں سینکڑوں حدیثوں کو چھوڑ کر یہی جو سب سے زیادہ پاپولر، سب سے زیادہ فیمس حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. اس کے بعد کا جملہ جو ہے اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بس جس کسی کو شہر میں آنے کی خواہش ہو، فمن اراد المدینۃ والحکمۃ، جس کسی کو علم اور حکمت اور شہر نبوت میں آنے کی خواہش ہو، فلیأتھا من بابھا، اسے چاہیے کہ دروازے سے اس شہر میں آئے. مطلب کیا ہے؟ رسالت ایک ایسے شہر کا نام ہے، ایک ایسے سٹی کا نام ہے جس کے اندر 1,24,000 انبیاء کی علمی خزانے، دولتیں، پورے اسٹس رکھے ہوئے ہیں. پورا شہر سجا ہوا ہے خلت سے، تکلم سے، ہیبت سے، روحانیت سے، علم سے، حلم سے، زہد سے، تقوی سے. یہ سب صفات ہیں نا انبیاء کے. یہ شہر رسالت سجا ہوا ہے تمام کمالات انبیاء سے. مگر اس شہر کے اندر جا کر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ان نبوت کے کمالات کو، ان اوصاف نبوت کو، اس سے محسوس ہونا چاہتے ہیں، محظوظ ہونا چاہتے ہیں اور ہدایت پانا چاہتے ہیں. کا بس شرط ایک ہی ہے، ایک ہی انٹرنس ہے اس کا، ایک ہی دروازہ جہاں سے انٹری ہو سکتی ہے. رسول فرما رہے ہیں فلیأتھا من بابھا، اسے چاہیے کہ دروازے سے آئے. تو مطلب کیا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں سب کچھ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر مجھ سب کچھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں علی کے ذریعے سے ہی آنا پڑے گا. جسے علی نہ ملے اسے رسول نہیں مل سکتے. تو نہ توحید بغیر امیر المومنین کے، نہ رسالت بغیر امیر المومنین کے، نہ قیامت میں نجات. یہ صرف میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے. پھر امام شافعی کا شعر ہے نا، قسیم النار والجنہ علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ. یہ بھی ایک دوسرا رخ ہے. شاید کل پرسوں کی مجلس میں موقع ملا تو اسی گفتگو کو آگے بڑھا کے عرض کروں گا کہ وہ ایسا نہیں کہ کسی کمیونٹی کے لیڈر ہیں، کسی اسٹیٹ کے وقتیہ کچھ دنوں کے لیے رولر ہیں یا کنگ ہیں یا پریسیڈنٹ ہیں یا جو بھی نام دیں، کہ وہ امام الانس والجنہ، انسان اور جنات کے امام ہیں. اور آخر کا فقرہ کیا ہے؟ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے، بانٹنے والے. تو نہ توحید بغیر علی کے، نہ رسالت بغیر علی کے، نہ قیامت بغیر علی کے. اگر اصول آپ نے 3 مانے بھی تو یہ اس وقت تک مکمل مل ہی نہیں سکتے جب تک کہ علی کی ولایت نہ ہو. اسی لیے کہا گیا کہ ایمان مکمل ہوتا ہے جب ولایت و امامت کا عقیدہ بھی مل جائے. تو مرکزی حیثیت ہے، ایک سینٹرل پوزیشن ہے امیر المومنین کی ولایت کا، دین کے اعتبار سے بھی، دین کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی، قرآن مجید لینے کے اعتبار سے بھی، ہماری انڈیویجول لائف کے لیے بھی، فیملی لائف کے لیے بھی،
سوسائٹی اور قوموں اور دنیا کے لیے بھی. کیوں ایسا ہے؟ جلدی سے آخر میں نتیجہ لیتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ امیر المومنین وجہ شناخت پروردگار ہیں، خدا کی معرفت کا ذریعہ ہیں، اس لیے کہ ان کے صفات سے دنیا خدا کو پہچانتی ہے. ظاہر ہے کہ خدا نہ نظر آنے والی چیز ہے، نہ اس کے پاس جسم ہے، نہ اسے بھوک پیاس کا تصور ہے، نہ اس کے لیے رہنے کی جگہ کا تصور ہے، نہ وہ حوادث کا شکار ہوتا ہے، نہ وہ اس طرح سے مسکرائے یا خوش ہو جائے کہ احساسات اور ایموشنز کی بات ہو، نہ ایسی ناراضگی کہ جس میں احساسات اور ایموشنز کی بات ہو. وہ ہر چیز سے بری ہے، ہر نقص سے بری ہے، ہر برائی سے پاک ہے. خداوند عالم نے ایسے بندے دنیا میں بھیجے کہ جن کے کردار ایسے ہیں کہ وہ تو بندے ہیں، مخلوق ہیں، مگر ان کے کردار اور صفات کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، خدا کی معرفت میں اضافہ ہو جائے، خدا کی معرفت ہو جائے. کیسے؟ بار بار آپ نے سنا ہے، اگر اللہ کی رحمت کی جھلک دیکھنی ہو، اگر اللہ مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کی مہربانی کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی اس کی رحمت اور مہربانی کو دیکھو. میدان جنگ میں سخت ضرور ہے، مگر ذاتی زندگی میں اتنا نرم مزاج ہے کہ اپنے قاتل کے لیے بھی جام شربت کی سفارش کرتا ہے. وہ علی، ان کی عدالت خدا کی عدالت کی نشانی ہے. اللہ لا یظلم نفس، قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا کہ قیامت کے دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا. کہ اللہ کا ظالم نہ ہونا، اللہ کا عادل ہونا اگر تم سمجھنا چاہو تو علی کی عدل کو دیکھو. بات کو بہت بڑھایا جا سکتا ہے مگر میں گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں کہ علی کی عدل کو دیکھو. کیسے عدل ہیں؟ یہ عادل ہی نہیں ہیں، یہ خود عادل ہیں. یہ جو جملہ ہے نا، اسے غیروں نے بھی استعمال کیا ہے، خاص طور سے شہادت کے بعد. خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین کی زندگی کے جو حکومت کے دور کے سال تھے، 5 سال سے کچھ کم عرصہ، 4.5-5 سال کے درمیان کا عرصہ، جس میں علی نے عدالت، انصاف، جسٹس کا وہ نقش دنیا میں چھوڑا کہ آج تک دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکی، نہ کر سکتی ہے. وہ عدل مجسم تھے، وہی عدل تھے. اور جب تم ان کو دیکھو تو ان کا کردار ایسا، ان کے صفات اور ان کے کمالات ایسے کہ ان کو دیکھ کر خدا کی معرفت ہو جائے اور ان کے کردار کی ہر کیفیت میں خدا کا رنگ نظر آئے، خدا کے لیے ہو. اس جملے پر ذرا سا آپ غور کریں. جو کچھ امیر المومنین نے زندگی میں کیا، رات کی تاریکی میں یتیموں، غریبوں، مسکینوں تک اناج غلہ پہنچانا ہو، یا میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے ہوں، علم کے فیض بانٹنے ہوں، یا مزدوری سے ملنے والی معمولی سی انکم اور رقم کو یتیموں غریبوں کے درمیان تقسیم کرنے کا معاملہ ہو، اخلاق ہوں یا علم کے بہائے جانے والے دریا ہوں، جو کچھ ہیں وہ سب کے سب خدا کے لیے ہیں. صبغۃ اللہ. 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں. ایک تو ان کی ذات اور ان کے کمالات ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اور جو کچھ علی امیر المومنین انجام دیتے ہیں وہ سب کا سب رنگ خدائی لیے ہوئے ہے. مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھی جس میں مختصر کر کے عرض کروں، کبھی کبھی لوگ دکھاوے کے لیے بھی نہیں کرتے کام. کبھی کبھی لوگ معاوضہ، ایک شکریہ کی توقع کے بغیر بھی کچھ لوگ کر دیتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں کبھی ایسا بھی تصور ہوتا ہے کہ ہمیں سیلف سیٹسفیکشن ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، یہ بڑی اچھی صفت ہے. لیکن اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ سیلف سیٹسفیکشن کا بھی تصور نہیں ہے، نہ لوگوں سے بدلے کا تصور ہے، نہ لوگوں کے شکریہ کا ایکسپیکٹیشن ہے، نہ کل کے دن ہمارے ساتھ بھی ویسا ہو، معاوضہ ملے، کمپنسیشن ملے، اس کی کوئی توقع ہے، نہ ہی لوگوں کو دکھانا ہے، شو آف کرنا ہے. یہاں تک کہ سیلف سیٹسفیکشن اپنے اطمینان کے لیے نہیں، کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ رنگ خدائی لیے ہوئے ہے، بس اور بس اور بس خدا کے لیے ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو جامع بناتی ہے امیر المومنین کی زندگی کو. کیوں؟ یہاں کوئی ایک خدا نہ خاصہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ بھئی علی کو کیسے ہم مرکز مان لیں گے. توحید بھی انہی سے سمجھ میں آئے گی، رسالت بھی انہی سے ملے گی، دین بھی انہی سے ملے گا، قرآن بھی انہی سے ملے گا. جو ان کی محبت میں آ گیا وہ بچ جائے گا، نجات پائے گا. اس لیے کہ یہ خود اپنی زندگی سے خدا کی توحید، رسول کی رسالت، قرآن کی حقانیت کو بچاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں.
میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی نادان یہ سمجھتا ہے کہ علی خدا کو چھوڑ کر مل جاتے ہیں، علی بغیر قرآن کے مل جاتے ہیں، علی لے لو رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ مکمل نادانی اور جہالت ہے۔ ظاہر ہے امیر المومنین علی بغیر خدا، توحید کے، بغیر رسالت کے، بغیر قرآن کے نہیں ملتے۔ اور اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ وہ خدا اور رسول اور قرآن کو لے کر علی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو نہ خدا ملنے والا، نہ قرآن ملنے والا، نہ رسول ملنے والا، نہ کعبہ ملنے والا، نہ قبلہ ملنے والا، نہ دین ملنے والا، اس لیے کہ امیر المومنین کی ذات جامع ہے۔ اس تصور میں آپ دیکھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی کیوں کہا گیا کہ اگر ان کی ولایت پر لوگ جمع ہو جائیں تو پھر سب نجات پا جائیں گے، سب کو سزا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ رسول اسلام کے بعد، سید الانبیاء کے بعد، خاتم النبیین کے بعد کائنات کا سب سے شرافت ترین بندے خدا، جس کو بندے خدا کہنا بندگی کے لیے ناز ہے، وہ جس پر خود خدائی ناز کرے، جس کے کارناموں اور جس کے ایثار پر جسے خداوند عالم بھی وہ درجہ دے کہ نام بھی علی ہو اور ذکر بھی قیامت تک مٹانے والے مٹ جائیں مگر اس کے ذکر میں کہیں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ در حق ادھر مولا جدھر حق ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ادھر مولا جدھر حق ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق